بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ایک متحرک شخصیت محترم حبیب احمد صاحب سے۔ حبیب احمد صاحب ہیومن ریلیف فاؤنڈیشن پاکستان چیپٹر کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے چینل کے لیے انٹرویو کے لیے ہمیں موقع دیا۔ امجد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کی ٹیم کا، اور آپ نے ٹائم نکالا اور اس قابل سمجھا کہ بات چیت کر لیں۔ جی، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز آپ کے پرسنل انٹروڈکشن سے کریں گے، تو بریفلی آپ اپنے بارے میں بتائیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ کیسے آئے، کیا یہ پلان تھا یا کہ آپ ایک حادثاتی طور پہ اس میں آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بات بھی بتائیں کہ اس وقت تک آپ نے کہاں کہاں اور کیا کیا کام کیا ہے۔ جی سر۔ صحیح۔ میں مردان کے گاؤں فاطمہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ بڑا تاریخی گاؤں ہے، جو ایک سکھ خاتون مسلمان ہوئی تھی، اس کے اعزاز میں اس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا۔ پٹھانوں کے علاقے میں آپ خاتون کا نام بہت کم ہی سنتے ہیں، تو سارے نام جو ہے اس طرح کے شنکر اور اس طرح مردوں کے نام پہ ساول ڈیر اور اس طرح، تو یہ ابھی ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ وہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی بنیادی طور پر۔ پھر پشاور یونیورسٹی سے میں نے سوشل ورک میں ماسٹرز کیا۔ سوشل ورک شعبہ میں نے اس لیے چنا تھا، اور کسی نے گائیڈ کیا تھا، ہمارے ساتھیوں نے، ان کے بڑے بھائیوں نے، کہ یہ ایک پروفیشن ہے جس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، تو ایز اے پروفیشن آپ اس کو اپنائیں تو آپ لوگوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو سوشل ورک پہ ماسٹر کے بعد میں نے اسی میں کیریئر شروع کیا، اور افغان وار ہوئی تھی، افغانستان سے مہاجرین آ رہے تھے 2001 میں، وہاں پہ ہم نے افغانیوں کے لیے، اربن اور رورل افغانیوں کے لیے کام کیا، اور اس میں سیکھتے رہے، اور بعد میں نے ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کی بھی ایک ڈگری لی، اور اس کے بعد میں نے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی میں بھی ایم فل کیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے۔ تو میرا شوق ہے کہ میں پڑھتا بھی ہوں ساتھ ساتھ۔ اس سال بھی میں نے ایک اسکالرشپ جیتا ہے، روٹری پیس فیلوشپ، تو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہمارا تعلق جو ہے 22 سال کا ہے الحمدللہ۔ اس دوران میں نے مختلف اداروں میں کام کیا، فیتھ بیس مسلم اداروں میں کام کیا، ورلڈ ویژن فیتھ بیس کرسچین اداروں میں کام کیا، ورلڈ ویژن ICMC انٹرنیشنل کیتھولک مائیگریشن کمیشن، فیتھ بیس مسلم اداروں میں قطر چیریٹی سوات میں ہم نے کام کیا، اسلامک ہیلپ کا میں کنٹری ڈائریکٹر رہا 4 سال۔ تو اس طرح میں ICRC میں رہا ہوں، جو کہ ہیومینیٹیرین کا سب سے پرانا اور پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، 150 ایئرز اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد ہیومن ریلیف فاؤنڈیشن نے مجھے ایز اے کنٹری ڈائریکٹر آفر کی، تو 2020 سے میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ شکریہ، آپ نے بریفلی اپنا انٹروڈکشن کیا اور اپنا کام کے بارے میں بتایا۔ آپ یہ بتائیں کہ جو ہیومن ریلیف فاؤنڈیشن ہے یہ پاکستان میں کب بنی، اور اس وقت کن کن بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، اور کتنے لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ ہیومن ریلیف فاؤنڈیشن بیسیکلی عراق وار جب ہوئی 91 میں، تو جو انگلینڈ میں عراقی لوگ ہیں، عراقی برٹش سٹیزن ہیں، انہوں نے عراق کی امداد کے لیے بنائی۔ تو انہوں نے جب اس کو سکسیسفل طریقے سے چلایا، بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہمیں اور بھی ممالک میں کام کرنا چاہیے، تو آج کل ہیومن ریلیف فاؤنڈیشن 20-25 ممالک میں کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ ہمارے جو مسلم ساتھی ہیں، مسلمان دوست، انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی اسلامی ملکوں میں بہت اہم ملک ہے، تو اس کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے، اس میں ہم کام کرتے رہیں گے۔ تو 2005 کے زلزلے کے بعد یہاں انہوں نے کام شروع کیا، اور 2008 میں اس کو ایز اے ٹرسٹ رجسٹرڈ کیا پاکستان میں۔ تو ہم پاکستان میں ایز انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ چلا رہے ہیں، سرپرستی بالکل یقینی طور پہ HRF UK کی ہیں، ساری فنڈنگ زیادہ تر وہاں سے آتی ہے، اور ہم سانگڑ ترپارکر جو زلزلے کے علاوہ بالاکوٹ اور مانسیرا اور مظفر آباد کے بعد ہم نے میاوالی عیسیٰ خیل میں کام کیا، راجن پور میں، سانگڑ میں، ترپارکر میں، بدین میں، اور چرسدہ، مردان، پشاور، راولا کوٹ، اور اس طرح میرپور میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس دوران تقریباً ہم 5 ملین سے زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں، اور تقریباً اس میں ہم نے 5 ارب سے زیادہ کا کام کیے ہے، 5 بلین سے زیادہ کا کام کیے۔ تو ابھی ہمارا پورٹ فولیو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا رک گیا تھا، ابھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور یہ نئی اسٹریٹجی انہوں نے 2020 سے کنٹری مینجمنٹ کو دیے کہ نئی پروگرام ڈیولپمنٹ انہوں نے بنائی ہے کہ پورا انٹیگریٹڈ پروگرام شروع کریں۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اب سکر، خیرپور، مردان، میرپور، ان 3-4 علاقوں کو انٹیگریٹڈ پروگرام کے ذریعے سے آرفن واٹر کا پروگرام اور باقی
شیلٹر کا پروگرام اور فوڈ اور جتنے بھی ہمارے سیزنل پروگرام ہیں ان کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ہیومن ریلیف فاؤنڈیشن کے جیوگرافیکل اسپریڈ کے بارے میں تو بتایا، لیکن اب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا میجر پروگرامز ہیں اور کیا پروجیکٹس ہیں جو ان علاقوں میں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، ہمارا پروگرام ہے آرفن سپورٹ پروگرام ہے، آرفن اسپانسرشپ پروگرام، جس میں ہم ایک یتیم کو 50,000 سے لے کے 60,000 تک سالانہ پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی کمیونٹی میں رہیں، اپنی فیملی کے اندر رہیں، اس کو یہ محرومیت نہ ہو کہ وہ کسی یتیم خانے کے اندر رہ رہے یا آرفنیج میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانی کا پروگرام ہے، ترپارکر میں، سکر میں، خانپور، خیرپور میں، وہاں ہم پانی کی اسکیمیں لگاتے ہیں، سولر واٹر پمپ لگاتے ہیں، ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، گھروں کے اندر کمیونل ہینڈ پمپس لگاتے ہیں، ریورس آسموسس پلانٹ لگاتے ہیں جہاں پہ پانی میں بہت زیادہ تیزابیت ہو۔ وہ کاسٹلی پروجیکٹس ہوتے ہیں، 2 ملین کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، 3 ملین روپیز کے ہوتے ہیں۔ یہ پروجیکٹس تھوڑا سا ہمیں کم ملتے ہیں کیونکہ یہ انڈیویجول فنڈنگ ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک بہت اچھا پروگرام ہم نے پاکستان میں شروع کیا جس میں سے ہمارے کسی بیوہ کے لیے، کسی ڈسیبل کے لیے اور ایک بہت معذور یا پیشنٹ جو کرونک پیشنٹ ہو، پرانا بیمار کوئی بندہ ہو، وہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکے، ان کے لیے ہم پلیس آف اوریجن پہ، ان کے اوریجنل جگہ پہ ایک کمرے کا مکان اور ایک ٹوائلٹ بناتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس کے لیے پاکستان سے ہمیں لوگوں نے پیسے دیے۔ یہ ایک کمرہ اور ایک واش روم ہم 3-3.5 لاکھ روپے میں بناتے ہیں اور والنٹیئر اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، انسکلڈ لیبر کمیونٹی دیتی ہے اور کمیونٹی اون کرتی ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کا جو قریب ترین بندہ ہے اس کا مکان ہم نے ہی بنانا ہے، تو ہم نے ایک یہ اسپرٹ بھی وہاں پہ لوگوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ رمضان میں پھر ہمارا فوڈ پیکیج ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پورا 1 مہینے کا راشن دیتے ہیں۔ وہ بھی ہم ایسا علاقے چنتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ محرومیت ہو، بہت غربت ہو، کام کاج کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ کووڈ بھی ہم نے تقریباً 1000 فیملیز کو فوڈ دیا۔ اس کے علاوہ قربانی پروگرام ہے، وہ جب قربانی کا گوشت بھی ہم ایسے علاقوں میں کرتے ہیں جہاں پہ لوگ قربانی کم ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر مریض ہو، کوئی اس طرح کا بندہ ہو جو اپنا علاج نہ کر سکے، تو ہم UK میں اس کا پروفائل بیچ کے وہاں پہ اس کے لیے بھی فنڈ ریز کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 3 مریضوں کا اس طرح کا علاج کیا جس کے علاج پہ 1 ملین کا خرچ آتا تھا، تو ہم نے UK سے اس کے لیے فنڈ ریز کیا۔ تو یہ ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یوتھ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، انٹرنشپ کا پروگرام دے رہے ہیں۔ یوتھ کو ہم کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کو یہاں پہ ریکروٹ بھی کرتے ہیں، اور جو اچھے انٹرنیز ہو، فریش گریجویٹس ہو، اس کو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ نے ان 2 ساتھیوں کو دیکھا، یہ ایک فیمیل اور ایک میل، یہ دونوں ہمارے انٹرنی ہے، ایک ابھی پروگرام آفیسر ہو گیا۔ تو اس طرح ہم ینگ ٹیلنٹ کو بھی آگے ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ ان کو کیریئر پاتھ ملے اور ڈیولپمنٹ میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے کام ہیں مختلف، لیکن ہمارے کام کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایمرجنسی رسپانس میں بھی ہم رسپانس دیتے ہیں، جہاں پہ اگر کوئی آفت آتی ہے تو وہاں پہ پانی اور فوڈ وغیرہ کا انتظام ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری UK کی ٹیم فوراً فنڈ جنریٹ کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ کام ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہمارا بہت ہی اچھا پروگرام ہے، مانسیرا میں ہم نے ایک HRF انسٹیٹیوٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ بنایا، جس میں سے ہم خواتین کو بیوٹیشین، امبرائڈری، کمپیوٹر، ڈریس میکنگ، فیشن ڈیزائننگ، مختلف قسم کے ٹریننگز دیتے ہیں۔ ابھی اس میں ہم نے ٹورزم مینجمنٹ، کرٹسی ڈرائیونگ مینجمنٹ، کرٹسی مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ، یہ والی کورسز مردوں کے لیے بھی شروع کیے ہیں۔ تو یہ ہمارا بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے لیے بھی ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں پاکستان میں بھی، اور ہمیں یہاں سے کچھ فنڈ ملا بھی ہے، لیکن زیادہ تر فنڈ UK سے آتا ہے۔ تو ہمارا انشاءاللہ اس کے لیے ویژن یہ ہے کہ آگے 10 سال میں یہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ کا بہت بڑی یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ، جس سے ہم بڈگرام، کوہستان، بالاکوٹ، مظفر آباد اس میں آؤٹ ریچ کریں گے، اور یہاں کے لوگوں، یہ جو نوجوانوں کے لیے جو کہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ٹورزم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، 75% پہاڑ ہیں اس علاقے میں، زیادہ تر لوگ باہر جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ دیں، جو کہ ماڈرن ٹریننگ ہے اور جس پہ زیادہ کاسٹ آتی ہے، اور یہاں سے لوگ گلف میں، دبئی میں، کراچی میں اور ہر جگہ جا کے ایئر کنڈیشن میکینک، موٹر میکینک، اور جو بھی مختلف کام ہے، پلمبنگ، ایلومینیم میکنگ، کھڑکیاں اس کی بناتے ہیں، یہ جو روم کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، اس طرح کے کارپینٹر، ماڈرن کارپینٹرنگ، یہ والی چیزیں ہم دیں، اور ہم وہاں پہ ہزاروں نوجوانوں کو ہر سال انشاءاللہ ٹرین کریں گے۔ ابھی اس سال ہم نے 500
خواتین کو بالکل فری آف کاسٹ ٹریننگ دی، اور یہ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ سرٹیفائڈ ٹریننگ ہے، یہ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل سے رجسٹرڈ ہے. تو یہ ہمارا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے پاکستان کا، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان سے بھی فنڈ جنریٹ کیا اور UK سے بھی. تو یہ ہمارے سارے کام ہیں الحمدللہ، اور اس میں لوگوں کی سپورٹ چاہیے، پاکستانیوں کی سپورٹ چاہیے، اور اس میں مارل سپورٹ چاہیے کہ لوگ، اور اس میں کمپٹیشن چاہیے. ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمیں کمپٹیشن نہیں چاہیے، ہمارے کمپیٹیٹر چاہیے، ہمارے جیسے اور لوگ آگے آئیں اور ہمارے جیسے سنٹر چلائیں، تو ہم وہاں سے پل آؤٹ کر کے ہم بدین چلے جائیں، ہم باغ چلے جائیں، راولا کوٹ چلے جائیں، ہم کوہستان چلے جائیں، ہم لکی مروت اور اس طرح ٹانگ چلے جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کمپیٹیٹر پیدا ہو جائیں. یہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے آرگنائزیشن کا بریفلی انٹروڈکشن کیا، پروجیکٹس کے بارے میں بتایا. تو آپ ہمارے ویورز کو اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے. ہمارے ویور کے لیے یہی میسج ہے کہ ہماری زیادہ تر فنڈنگ آتی ہے UK سے، انگلینڈ سے، یورپ سے آتی ہے. وہاں پہ انڈیویجول ایک پروڈکٹ کے لیے، جیسے ایک آرفن کو ایک بندے نے سپورٹ کیا، پورے سال کے لیے اس کی پیسے آ رہے ہیں 50-60 ہزار روپے، تو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ہمارے لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک سمپل سا میسج ہے کہ ہمارا دین اسلام، ہم کہتے ہیں کہ پڑوسی آپ کا بھوکا نہ سوئے. آپ کا یہاں پہ اگر آپ خود پیٹ بھر کے سو رہے ہیں تو آپ کا پڑوسی جو ہے اس کی چھت بھی ہو، اس کو پیاس اور بھوک آپ مٹائیں. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پہ آرفن، پانی اور یہ جو چھوٹے مکانات ہم بنا رہے ہیں، جو ویڈوز بیواؤں کے لیے ہم بناتے ہیں، تو اس میں سے یہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں اور ہمیں فنڈنگ دیں. پچھلے سال ہم نے پاکستان میں 1 کروڑ فنڈ اکٹھا کیا انڈیویجول سے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں، یہودیوں کے مذہب میں ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کی بیوی کے چھت نہ ہو تو اس پورے گاؤں کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اسلام سے اس سے بڑھ کر، کیونکہ آخری دین ہے، اس میں تو ہر چیز بالکل پرفیکٹ کر کے بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی دریا فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا. تو یہ ہم ہر پڑوسی کا فرض ہے، ہر بندے کا فرض ہے کہ اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرے. زکوٰۃ بھی یہ کہ آپ اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی پسند کے رشتہ دار کو ڈھونڈ کے اس پہ لگاؤ. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی لے لے اور آپ کو پسند نہ ہو اور اس پہ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو فلیکسیبل بنایا ہے. تو میری یہی اپیل ہے کہ ہمیں ڈونیشن ہمارے جیسے اور اداروں ان کو دیں، خود کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دیں. ٹھیک ہے، یہی میرا پیغام ہے سب کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین، حبیب صاحب ہمیں میسیج دے رہے تھے کہ ہم سب کو مل کے اس ملک اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. چینل میں آنے والے نئے خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نگہبان.